جناب علامہ حسنین حیدر باجوہ صاحب ذکری فضائل و مصاحب عالم محمد، اور ان کے فوراً بعد بحر المصاحب شہنشاہ ذکر مصاحب جناب ذاکر تہذیب الحسن جعفری صاحب شعبی تبوت سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام برآمد کرائیں گے، اور چوک کی مجلس ہوگی جہاں پہ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ظفر عباس ظفر صاحب ذکر فضائل و مصاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ اے میرے متین اللہ، اے میرے مومن اللہ، اے میرے محمد اللہ، اے میرے جبار اللہ، اے میرے قہار اللہ، اے میرے غفور اللہ، اے میرے نور اللہ، من اللہ، اے عظیم مالک، تیرا نبی نماز کا طریقہ بتا چکا، نماز پڑھا چکا، روزہ رکھوا چکا، جہاد کروا چکا، حج کروا چکا، تیری عبادت تو کروا رہا ہے، تو پھر بھی کہہ رہے اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو میری رسالت کا کچھ نہ کیا۔ اے مالک، شہباز بھائی سے لے کے آخری بندے تک، اے مالک تیری عبادت تو کچھ نہ کیا، کیوں میرے مالک؟ تیری عبادت تو ہو رہی ہے، علی کی ولایت کیوں؟ کہا یہی باطن 14ویں صدی کے ابو جہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری عبادت مکمل، میری عبادت مکمل دین نہیں، علی کی ولایت میں اپنی طرف سے کہہ ہی نہیں رہا۔ اللہ نے آدم سے، عیسیٰ سے، موسیٰ سے، عیسیٰ تک، عیسیٰ سے آخری نبی محمد مصطفیٰ تک، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میں مسلم بات کر رہا ہوں، تب تک نبوت نہیں دی۔ نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، من میں ہے نوح کی کشتی بنانے کی خبر قرآن میں ہے، یعقوب کے یوسف سے بچھڑ جانے کی خبر قرآن میں ہے، یوسف کے کنویں سے بچ جانے کی خبر قرآن میں ہے، ایوب کے صبر کی خبر قرآن میں ہے، جاگے گا میں تو قرآن میں ہے، اسماعیل کے چھری سے بچ جانے کی خبر قرآن میں ہے۔ تو پھر مجھے جو قرآن صرف قرآن ہی نہیں، اخبار رحمان کا نام ہے،
دسترخوان والا سورہ، سورہ نور، نور والا سورہ، سورہ بقرہ، گھائے والا سورہ، اسی طرح ایک سورہ سورہ اب میرے محترم سامعین سورہ نبا کی پہلی آیت، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ پتہ چلا سورہ نبا خبر والی سورہ میں کسی بڑی خبر ہو۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جنگ صفین کا ماحول تھا، جنگ صفین میں ایک طرف بت شکن تھا، ایک طرف بت پرست تھا، ایک طرف کافروں کے منہ سے بھی نوالا چھین کے کھانے والا تھا۔ میں بندہ دیکھوں گا جو خاموش رہے گا، جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملے وہ بولے ضرور اللہ اکبر بلند کرو حیدری، اللہ اکبر۔ بڑی جلدی کرنے لگا ہوں جی۔ ایک طرف وہ تھا۔ اس جنگ کے ماحول میں اس لشکر شام سے ایک بندہ نکلا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے ہوئے سورہ نبا کی یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ اب مولا کا ایک نوکر آگے بڑھا کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، امیر کائنات نے اپنے غلام کے ایک کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا تو پیچھے ہو جا، اس سے میں لڑوں گا۔ علی آگے بڑھے، امیر کائنات اس کے مقابلے میں آئے۔ اب یہ قرآن پڑھ رہا تھا اور یہی پڑھ رہا تھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ امیر کائنات اس کے قریب آئے، آگے سے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ یا علی سورہ نبا پڑھ رہا ہوں۔ کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی میں پڑھ رہا ہوں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ علی اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ ایک سطر میں کہہ لوں، ارے اسے سب سے بڑی خبر کا پتہ ہوتا تو یہ لشکر شام میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا تجھے خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ اب خبر کہتے ہیں نبا کو، نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو۔ مجھے ایک نتیجہ دینا، بہت خوبصورت توجہ، میں مطمئن کھڑا۔ بستر پہ کہا بستر کہاں ہوتا ہے؟ کمرے میں۔ کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکان میں۔ جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ ابو طالب بھی کان میں کہہ رہے، مصطفیٰ بھی کان میں کہہ رہے، یہ راوی کا کان کہاں لگا ہوا تھا؟ ارے تمہیں کان کی بات یاد رہی، غدیر کے میدان کی بات بھول گئے۔ تم کیا کیا بھولو گے؟ تم اجر رسالت بھول گئے، سرکار سے محبت بھول گئے۔ جاگیے گا نیاز مولا، سرکار سے محبت بھول گئے۔ ایک غار ہیرا تو یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے۔ غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے، حیدر سے روایت بھول گئے۔ کب مال غنیمت بول سکے؟ حیدر کی عنایت بھول گئے۔ کب مال غنیمت بول سکے؟ حیدر کی عنایت بھول گئے۔ من کن تو مولا سن تو لیا پر حکم رسالت بھول گئے۔ تمہیں کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت بھول گئے۔ اللہ جیو یا علی مولا، یا علی مولا۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی خبر علی۔ اب اللہ نے نبیوں کو یہاں وہاں سے یہاں بھیجا خبریں پہنچانے کے لیے، وہاں کی خبریں یہاں پہنچائیں۔ نیاز مولا میں جہاں جانا چاہتا ہوں میرے مالک مجھے اتنی طاقت دینا کہ وہ بات میں سمجھا کے جاؤں۔ وہاں کی خبریں یہاں جو لے کے آئے انہیں کہتے ہیں نبی۔ اب اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں سے یہاں بھیجا تاکہ تم خبریں پہنچاؤ۔ اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو وہاں سے یہاں تو بھیجا، وہاں سے پھر وہاں بلایا۔ سب سے بڑے کو شاہی، سب سے بڑے نبی کو، سید الانبیاء کو اللہ یا علی مولا، یا علی مولا۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سب سے بڑی خبر علی، لفظ میرے اندر ہے، میں کو پہلی مجلس نہیں پڑھ رہا، میں اپنے آپ کو تھوڑا سا مطمئن کر لوں کہ جملہ یہ وصول کریں گے۔ سب سے بڑی خبر
علی سب سے بڑی نشانی، علی سب سے بڑے نبی کو بھیجا سب سے بڑی خبر سنانے کے لیے، سب سے بڑے نبی کو وہاں بلایا سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے، یہاں بھیجا خبر سنانے کے لیے، وہاں بلایا نشانی دکھانے کے لیے، یہاں بھیجا نہ بولا نہ بٹکا نہ اٹکا۔ یاد کر لو، سمجھ لو، اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو وہاں سے یہاں بھیجا سب سے بڑی خبر سنانے کے لیے، یہاں سے وہاں بلایا سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے۔ رب کائنات کی قسم، سب سے بڑی خبر بھی علی ہے، سب سے بڑی نشانی بھی علی ہے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دو، سب سے بڑے نبی کا زمین پہ آنے کا مقصد بھی علی ہے، آسمان پہ جانے کا مقصد بھی علی۔ اللہ اکبر، بلند کرو حیدری۔ آنے کا مقصد بھی علی، جانے کا مقصد بھی۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی۔ ادھر چوک غدیر آ گیا، ادھر حکم خدا لے کر شاگرد امیر آ گیا۔ نبی سے کہا رک اور علی کی ولایت کا اعلان کر۔ جاگیے گا نیاز مولا، رک اور علی کی ولایت پہ شاہ جی سمجھوتا ہے ہی نہیں، علی کی ولایت پہ۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، بدتمیزی کا نام ولایت نہیں۔ جاگیے گا نیاز مولا، پیغام کا نام ولایت ہے، بدتمیزی کا نام خطابت نہیں۔ ولایت پیغام ہے، نبی نے بھی پہنچایا تھا، نبی نے بھی پہنچایا تھا۔ بندے آج بحث کرتے ہیں علی کو کہاں مانے کہاں نہ مانے، علی تو مستحب ہے، علی کو مان لو یا نہ مانو گزارا ہو جاتا ہے۔ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ مستحب، پیر شاہ صاحب دعا فرمائیے گا، مستحب اسے کہتے ہیں جسے کر لو تو ثواب ملے، چھوڑ دو تو عذاب نہ آئے۔ جیسے نماز تہجد پڑھنا یہ مستحب ہے، اگر پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ نیاز مولا میں محنت کر رہا ہوں، اگر نہیں پڑھو گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ خوشبو لگا کر نماز پڑھنا مستحب ہے، اگر نہیں لگاؤ گے ویسے نماز پڑھو گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ مستحب اسے کہتے ہیں اگر کر لو تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اگر نہ کرو تو عذاب نہیں آتا۔ اگر علی کی ولایت مستحب ہے تو میرے محترم سامعین، نبی کے اعلان کرنے کے بعد پہلا منکر ولایت علی نبی کے سامنے آیا تھا، اس نے انکار کیا تھا، تو پھر عذاب کیوں آیا تھا؟ آئے ہائے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، بلند کرو حیدری۔ جو ہے علی کی ولایت ضروری نہیں، بہت ضروری ہے۔ میرے محترم سامعین، میں رک کے پھر کہنا چاہتا ہوں، علی کی ولا جو قضا کر رہا ہے، اللہ اکبر، علی کی ولا جو قضا کر رہا ہے وہ نادان پھر کیا ادا کر رہا ہے۔ علی کی ولا جو، جس کا عقیدہ بولے وہ میرے ساتھ ضرور بولے، علی کی ولا جو قضا کر رہا ہے وہ نادان پھر کیا ادا کر رہا ہے۔ ولایت کے منکر سے بولی نمازیں تو کافر ہے، مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ آئے اللہ، آپ جی آپ سلامت رہے۔ علی کی ولایت بڑی ضروری، نبی سے کہا سب سے بڑی خبر پہنچاؤ، سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی۔ نبی سے کہا علی کی ولایت کا پیغام پہنچاؤ، نبی نے بندے آج کہتے ہیں جی یہ شیعہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کتابیں تو دور کی بات ہیں، جس جنت کے لیے مسجد میں 70 روپے دے کے بدلے میں 70 حوروں کا خیال کرتے ہو نا اپنے ذہن میں، اسی جنت کے پاس جب نبی گئے تھے نا، جاگیے گا نیاز مولا، جو بندہ کہتا ہے لکھا کہاں ہے علی ولی اللہ، کتابیں جتنی کہو نوکر دکھانے کے لیے تیار ہے، میری لائبریری میں موجود ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، یہ علی ولی اللہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ مسجد میں جا کے 70 پہ دے کے 70 حوروں کا لالچ کرنے والوں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہاں 70 جنت میں جائیں گے،
سوچا بھی ہے، کبھی مولوی سے پوچھا بھی ہے کہ اس جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہوا ہے؟ اب 72 نے 73 فرقے کی کتابیں اٹھاؤ۔ نبی فرماتے ہیں میں جب آسمان پہ معراج کرنے گیا، نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کا پہلا دروازہ دیکھا، جو بندہ اپنا بیگانہ کہتا ہے علی ولی اللہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سارے اعمال کرتے ہو جنت کے لیے، آؤ میں تمہیں اسی جنت کے پہلے دروازے پہ دکھاتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میں نبی کے آخری حلالی تک سارے توجہ کیجئے گا، میں آخری جملہ کہہ کے جانے لگا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے، نبی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کلمے نور سے رخسار حور پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نبی فرماتے ہیں فرشتوں کے پروں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا رضوان جنت کی پیشانی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کا 8واں دروازہ دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کتاب کے لفظ نہ ہو، میں جناب کا مجرم، میں 14 کا مجرم، میں اللہ کا مجرم، آپ سن کے سمجھ کے نہ بولو، آپ جانو اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی کا بابا جانے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کے 8ویں دروازے کے کنڈے میں ہاتھ ڈالا، وہ بھی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ شاہ جی علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے، جنت کا کنڈا پڑتا ہے، منکر گنڈا نہیں پڑتا ہے۔ اللہ واہ واہ، پگڑی والا نعرہ مل کے بلند کرو علی لال کلندر اتنا ضروری ہے علی۔ جس جنت کے لیے 70 پہ دے کے 70 حوریں تلاش کرتے ہو نا، اسی جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ۔ بس قبلہ اس علی کی ولایت کے لیے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو بڑا مارا۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، میری قوم ایک ہو جاؤ، ماتمی اپنا کام کرے۔ تہذیب اعضاء یہ ہے ماتمی کی عزت کرے، وائز کی عزت کرے، ذاکر کا احترام کرے، ماتمی سنگت کا احترام کرے۔ میری قوم بکھرے نہ، خدا کا واسطہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر کربلا میں کلمہ وہاں بھی پڑھا جا رہا تھا، کلمہ یہاں بھی پڑھا جا رہا تھا، نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، 72 نہیں 73 فرقے کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو فرق کیا تھا؟ خدا کی قسم فرق علی ولی اللہ تھا۔ صرف یہ علی کی ولایت ایک فرق تھا۔ کبھی علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا، بڑا مارا ہے مسلمانوں نے۔ میرے بعد میرا بھائی مالک اس کی زبان عزت بخت بلند فرمائے، زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ مصائب کا پہاڑ ہے، میں صرف 2-3 جملے کہوں گا چلا جاؤں گا۔ آل محمد کے گھر میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی۔ میرے علوے کیا جو مصائب ہے، نیاز مولا ہائے حسین کری ضرور کرنا۔ 3 بیٹیاں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے۔ پہلی بیٹی میرے سنی شیعہ بزرگوں، میرے بھائیوں، رسول کی اکلوتی بطول، 18 برس کی تھی، بال سفید ہو گئے۔ دوسری بیٹی حسین کی صغرا، بال سفید ہو گئے۔
تیسری بیٹی حسین کی سکینہ 4 برس کی تھی، بال سفید ہو گئے۔ بس ایک ایک درد کا جملہ میں جانے لگا ہوں۔ رسول کی اکلوتی بیٹی بطول تھی۔ علماء فرماتے رسول کی اکلوتی بیٹی بطول کو بوڑھا کر دیا صحابی کے دربار میں جانا۔ بی بی گئی ہے، جب بی بی نے دیکھا 400 کرسی لگی ہوئی تھی، مصطفیٰ کی لکھی ہوئی تحریر بی بی نے پیش کی، 400 بندہ پڑھتا رہا، رسول کی اکلوتی بیٹی چپ کھڑی رہی۔ آخر میں ایک بندے نے تحریر پکڑی، پکڑ کے پھاڑ کے زمین پہ ٹکڑے پھینکے، بی بی نے پہلا ٹکڑا اٹھایا، بال سفید ہو گئے، رو کے کہتی حسین میرے قریب آ، تجھے میں ٹکڑے اٹھانے سکھاتی ہوں، کیسے قاسم کے ٹکڑے اٹھانے ہیں۔ عزادارو دوسری بیٹی حسین کی صغرا، میں اس سے زیادہ جلدی کر نہیں سکتا، میرا بھائی آ گیا، بس ایک اور درد کا جملہ سن لو۔ عزادارو جناب صغرا کو علی اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا نا تو ایک بی بی تھی جو سوال کر رہی تھی مختلف مستوروں سے اور کہہ رہی تھی کہ آپ سفر میں حسین کے ساتھ جاؤ گے۔ یہ جناب عالیہ کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے بی بی حسین سفر پہ جا رہا ہے، آپ حسین کے ساتھ جاؤ گے؟ رو کے کہتی ہے پتہ نہیں بھائی لے جائے یا نہ لے جائے، لیکن اتنا کہتی ہوں ایک طرف سے حسین کا زلجنہ نکلے گا، حسین کا گھوڑا نکلے گا، دوسری طرف سے میرا جنازہ نکلے گا۔ یہ سوال کرتے کرتے علی اصغر کی ماں کے قریب ہے، آ کے کہتی ہے آپ سفر میں حسین کے ساتھ جاؤ گے؟ بی بی دے کے کہتی ہے میرا بیٹا ابھی چند دن کا ہے، میں نے سنا ہے راستے میں گرمی ہے، دور دور تک پانی نہیں ملتا، پتہ نہیں حسین لے جائے یا نہ لے جائے۔ عزادارو یہ سوال کرتے کرتے جب آئی نا علی کی ایک اور بیٹی کے پاس، آ کے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گے؟ روئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے میں نے سنا ہے حسین کربلا جا رہے، کربلا میں جنگ ہے، جنگ میں بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری اولاد ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں حسین لے جائے یا نہ لے جائے۔ عزادارو کوئی مطمئن تھا یا نہ تھا؟ مطمئن تھی صغرا۔ جب آ کے بی بی سے اس نے سوال کیا نا حسین جا رہے ہیں جاؤ گے؟ ہجر کی ملکہ مطمئن ہو کے کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی تو کون جائے گا، مجھے لے جانا بابا کی مجبوری ہے۔ عزادارو یہ دیکھ کے کہتی ہے اتنی مطمئن ہو کے کیوں کہتی ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے بابا کو لے جانا میری مجبوری ہے، مجھے لے جانا بابا کی مجبوری ہے۔ کہا کیوں؟ دیکھ کے کہتی ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ بس عزادارو بوڑھا کر دیا علی اکبر کی جدائی نے۔ کیا کہوں جناب علی اکبر کی قسمت کہوں؟ عزادارو جب چلنے لگا نا قافلہ، اونچا رویا غازی، آ کے کہتے ہیں مولا سفر شروع کرنے سے پہلے، چلنے سے پہلے رک گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا محمل میں وہ بیٹھ گئی جس کا نام فہرست میں نہیں ہے۔ علی اکبر کی طرف دیکھا حسین نے، دیکھ کے کہتے ہیں جا بہن کو اتار۔ عزادارو جوان بھائی کو لفظ نہیں ملے، بہن کے محمل کے قریب آیا، اونچا رویا علی اکبر، روتا بھائی دیکھ کے فوراً نیچے اتری، اتر کے کہتی ہے تو رو نا، میں نیچے اتر جاتی ہوں، میں ساتھ نہیں جاتی۔ عزادارو دروازے کی دہلیز پہ علی اکبر نے اپنے قدموں کے نشان لگائے، وہاں پہ بی بی نے اپنے رخسار رکھے، علی اکبر کو اجازت دی۔ عزادارو ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے۔ علی اکبر چلنے لگے، ایک مرتبہ دامن پکڑ کے کہتی ہے علی اکبر واپس آ، علی اکبر میں تیری بیمار بہن ہوں۔ علی اکبر جب شادی کرنے لگے، علی اکبر مجھے ضرور بلا لینا۔ عزادارو علی اکبر اجازت لے کے چلنے لگے، ایک مرتبہ پھر دامن پکڑا، پکڑ کے کہتی ہے علی اکبر میں تیری بیمار بہن ہوں، اگر تیری شادی سے پہلے مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا، میں کہوں گی میں نے علی اکبر کی بارات دیکھی۔ تیسری بیٹی جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، تیسری بیٹی حسین کی سکینہ، مدد علی جان کے 2 مصرے پڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے اگر رسیوں میں، تہذیب بھائی، اگر رسیوں میں نہ بندی رہتی سکینہ، تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتی سکینہ۔ اتنی زخمی تھی حسین کی بیٹی، درد کا جملہ کہوں، اتنے حسین کو تیر نہیں لگے جتنے سیدہ کو تماچے لگے،
اتنے حسین کو تیر نہیں لگے جتنے سکینہ کو تماچے لگے۔ میں کہہ گیا تو نے سن لیا، عزادارو سوال کرو، حسین کے تو زخموں میں زخم تھے، حسین کو تو علی اکبر کا زخم تھا، حسین کو تو علی اصغر کا زخم تھا، پھر حسین کو کیوں کہہ رہا ہے اتنے تیر نہ لگے جتنے سکینہ کو تماچے لگے؟ عزادارو انہوں نے امام حسین کو صرف کربلا میں مارا ہے، سکینہ کو کربلا سے لے کے شام تک مارا، اور جس کا دل کرتا وہ تماچا مارتا، اور جس کا دل کرتا وہ تازیانہ مارتا۔ عزادارو مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ بے غیرت جب سفر کرنا شروع کیا ہے نا انہوں نے، یہ سواریوں پہ ظلم کرتے تھے، اونٹ تیز دوڑتے تھے، جب اونٹ تیز دوڑتا تھا بچے نیچے گر جاتے تھے، پچھلے اونٹ کا قدم بچے کے سینے پہ آتا تھا، ماں رو کے کہتی تھی علی اصغر کا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ۔ ایک مرتبہ حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی، سجاد قافلہ روک لو، اب سکینہ گر گئی۔ عزادارو سجاد مولا نے قافلہ روکا، شمر کتا کہتا ہے تو رک سجاد، میں سکینہ کو خود لے کے آؤں گا۔ عزادارو اس نے لوہے کا تعزیہ نہ لیا، یہ وہاں آیا جہاں قرآن کی آیت مٹی پہ پڑی تھی، اس نے ظلم شروع کیا، رو کے کہتی ہے سجاد بھیا، اسے کہہ مجھے تماچے مار لے اور مجھے تعزیہ دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مومنین کرام، ایک دو مجلس عزا کے اعلان سماعت فرمائیں۔